بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آرزو اور خواہش کرنا کہ کاش ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے دور میں پیدا ہوتے۔ کبھی کبھی ہمارے دلوں میں یہ احمقانہ خیال آتا ہے۔ کسی سائل نے کہا کہ کاش ہم بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوتے اور اس زمانے کی برکات حاصل کرتے، صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی، جہاد اور غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی مصلحت ہے کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے، کہ انہوں نے ہمیں اس دور میں پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم اپنی موجودہ صلاحیت اور ہمارے اندر جو ظرف موجود ہے اس دور میں پیدا ہوتے تو شاید ہم ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں ہوتے۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا کہ اللہ جل شانہ نے جس شخص کو جو سعادت عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا اور ان کی استطاعت تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے مشکل حالات میں بھی ساتھ دیا۔ یہ تو صحابہ کرام کا ظرف تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ بھی حاصل کیا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ورنہ وہ زمانہ بے شک بڑی سعادتوں کا زمانہ تھا، لیکن ساتھ ساتھ بڑے بڑے خطرے بھی تھے اس میں۔ آج ہمارے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اور وہ واسطہ بواسطہ ہو کر ہم تک پہنچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کئی واسطوں سے ہمارے تک پہنچے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو شخص خبر واحد سے ثابت شدہ بات، ایک خبر واحد ہوتی ہے جسے نقل کرنے والی جماعت نہ ہو، ٹھیک ہے نا، جسے نقل کرنے والی جماعت نہ ہو، خبر واحد ہوتی ہے، اس سے ثابت شدہ بات کا اگر کوئی شخص انکار کر دے اور یہ کہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، خبر واحد کا انکار کر دے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص سخت گناہ گار ہوگا لیکن کافر نہیں ہوگا اور منافق بھی نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص کوئی کلمے کسی بات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تلفظ کیا ہو، زمان مبارکہ کے ساتھ بات کی ہو اور اس شخص نے اس دور کے اندر اس بات کا انکار کر دیا تو وہ کافر ہو جاتا تھا۔ تو دیکھیں جتنی بڑی سعادتیں ہیں اتنی بڑی سختی بھی ہے، اتنے بڑے خطرات بھی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے اور وہ کوئی شخص اس کا انکار کر دیتا تو وہ کافر ہو جاتا، کفر میں داخل ہو جاتا۔ اور حضرات صحابہ کرام کو ایسی آزمائشیں پیش آئیں کہ یہ انہی کا ظرف تھا کہ انہی کے ان آزمائشوں کو جھیل گئے وہ۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس صف میں شمار ہوتے۔ اس ماحول میں جس طرح حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی موجود تھے، اسی طرح اس زمانے کے اندر ابو جہل اور ابو لہب بھی پیدا ہوئے تھے، عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین بھی پیدا ہوئے تھے اس دور میں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور وہی اپنی حکمت سے فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی حکمت سے اس دور میں پیدا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس دور میں پیدا ہو جاتے تو خدا جانے کہ کن کے ساتھ شمار ہوتا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ بچائے، آمین۔ اس لیے کہ ہمیں وہاں ایمان کا معاملہ اتنا نازک تھا کہ ذرا سی دیر میں انسان ادھر سے ادھر ہو جاتا، اور صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جانثاری کا معاملہ فرمایا وہ انہی کا ظرف تھا اور اس کے نتیجے میں وہ اس درجے تک پہنچے ہیں۔ یہ ان کا ظرف تھا، وہ اس نتیجے تک پہنچے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کسی اور ہی نتیجے تک پہنچتے، کیونکہ ہمارے اندر جو ظرف ہے، اپنے اندر ہم خود دیکھ لیں، جھانک کے دیکھ لیں ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے اور کتنا ظرف موجود ہے۔ تو ایسے انہیں درجات حاصل نہیں ہوئے۔ اگر ہم جیسے آرام پسند، عافیت پسند آدمی اس دور میں ہوتا تو خدا جانے کیا حشر بنتا ہمارا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس انجام سے بچایا اور ایسے دور میں پیدا فرمایا جس میں ہمارے لیے بہت سی آسانی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جس شخص کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیز اس کے حق میں بہتر ہے۔ لہٰذا یہ تمنا کرنا کہ کاش ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں پیدا ہوتے، یہ نادانی کی تمنا ہے اور معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر اعتراض ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ جتنی نعمت عطا فرماتے ہیں وہ اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔
یہ دین کے اندر شبہات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ علماء سے رجوع کریں، علماء سے سوال کریں، اور اسی طرح مجھے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں آپ، میں بھی علماء سے ہی رجوع کروں گا اور آپ کے کمنٹ پر ہی میں ویڈیو بناؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسے شبہات سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔